باقی اگر آپ تشریف لیں میں برا نہ منائیں تاکہ باہر سے آئے ہوئے مومنین کو زحمت نہ ہو. بر محمد و آل محمد صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. تمام صاحبان مل کے درود تلاوت فرمائیں. سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتن فتح لہ بابا من العافیہ کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھولا. تو بلند صلوات ہدیہ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بلند صلوات ہدیہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں جس طرح خالق کے کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے توحید کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. کوشش کریں ہاتھ بھی اٹھا لیں. نعرہ رسالت. جس طرح وجہ تخلیق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور میدان بأرضه ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكريم سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین من یومنا عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. صلوات. سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں آپ صاحبان کا کہ آپ روز مجھ ناچیز کو سماعت فرماتے ہیں اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کرتے ہیں. اور شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر اس دنیا میں اربوں لوگوں میں سے
چن کر محمد والے محمد کے در پہ لا کے کھڑا کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو اگلے مراحل میں لے کر چلوں، جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو دیواروں کے ساتھ لگے ہیں، چھپ کے بیٹھے ہیں، کوشش کریں جو درمیان میں جگہ فل کر لیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے. تھوڑا سا یہ جو سائڈ والے حضرات ہیں آگے آ جائیں. محمد والے محمد صلوات. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میرے والد محترم کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے. تو جو فرمایا آپ نے صلوات بر محمد والے بہت شکریہ. سلامت رہیں صاحبان محفل. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر آیت نمبر 71 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جو صاحبان روز تشریف لاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہی آیت ہمارا موضوع گفتگو بھی ہے، اور اسی ضمن میں ہم امامت پر بات کر رہے ہیں. اور جن کو کل کی گفتگو یاد ہے وہ میرے ساتھ ملیں گے کہ ہم کس مرحلے تک پہنچ چکے تھے، وہیں سے آگے انشاءاللہ اگلی منزل کو طے کریں گے. اور آج کوشش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھوں، اگر بھی چند منٹ تجاوز کر جائیں تو میں معافی چاہوں گا. ارشاد ربانی ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جہاں کل بات ہو رہی تھی، تھوڑا ساتھ ملیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم 100% کامیاب ہو گیا تو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب ہم تمہیں امامت کی ڈگری دینے جا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جب امامت ملی تو ابراہیم نے خود امامت منتقل نہیں کی اپنی ذریت میں، بلکہ مالک سے دعا مانگی. کہا کیا؟ کالا ومن ذریتی، پروردگار یہ مجھے اچھی اتنی لگی ہے کہ یہ میری ذریت میں بھی دے دے. اب میں صاحبان عقل سے خطاب کروں گا کہ دیکھیں ابراہیم جب نبی بن چکا، رسول بن چکا، نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، ابراہیم نے اللہ سے اپنی ذریت کے لیے نبوت نہیں مانگی. رحمت فرمائے، رحمت فرمائے. نہ یہ کہا کہ مالک میری ذریت میں رسالت دے دے. نبوت اور رسالت انعام تھا ابراہیم پر، مگر امامت مانگ کر لی. نہیں پہنچ رہے، نہیں پہنچ رہے. بس یہیں پر رہیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مانگ کر امامت لی. میں نے کہا ابراہیم نبوت کیوں نہیں مانگی، امامت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آواز ابراہیم آئے گی کہ نبوت ہے ختم ہو جانے والا عہدہ، جبکہ امامت قیامت تک جاری رہے گی. اب بات سمجھ آ رہی صاحب؟ تو کل میں بڑی جلدی سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر گیا جو کہ میرے مزاج کے خلاف ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر آیت کو میں اپنے سامعین کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ وہ اس کو تھورولی اینالائز کر سکیں. تو میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی. کیا کہ مالک ارشاد فرما رہا ہے، ورس نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا. اچھا، میرا کوسچن آنسر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، یہ بھی معلوم ہے آپ کو. تو اب میں دیکھوں گا کس بندے کو کل کی بات یاد ہے. جو کل موجود تھے وہ ضرور بولے. وَإِذْ قَالَ، کل میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی از آیا، اور یہ یاد رہے از انگلش والا از نہیں، عربی والا ہے. تو عربی میں جہاں پر از آ جائے کیا بتایا کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولو کہ اس وقت کو یاد کرو. اب اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، پچھلے والے صاحبان کیا کہا؟ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. سر اٹھانا. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ. کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے. کیا کہہ رہا ہے کہ حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ملائکہ سے کہا
کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جملہ دے رہا ہوں، پتہ چلا کہ میرا محمد اس وقت بھی موجود تھا جب ابھی آدم خلیفہ بھی نہ بنا۔ بہتر جملہ دیتا ہوں، اسی لیے تو پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ آواز ارشاد رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اچھا یہیں پر ٹھہریے گا، ایک اور گزارش عرض کرنی ہے۔ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، کس سے کہا؟ ملائکہ سے۔ اب ملائکہ کا جواب سننا، اسی میں ایک اور مسئلے کا حل بھی مل جائے گا۔ کیا کہا؟ قالو، سب کے سب کہنے لگے اتجعلوا فیہا۔ توجہ فرمائیے، آپ نے قرآن پڑھ رہا ہوں، پریشان کیوں ہو گئے آپ؟ مالک جو تو اس میں بنائے گا، یہ بھی جعل سے ہے، جائلن جائلن، میں نے موسٹلی جو آیات پڑھی ان میں یہ لفظ جعل آ رہا ہے جس کا مطلب ہے بنانا۔ قالوا اتجعلوا فیہا، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سے جواب میں کہ جو تو بنانے جا رہا ہے میں یفسد فیہا، یہ اس میں فساد پھیلائے گا۔ بڑے پڑھے لکھے چہرے سامنے تشریف رکھتے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فساد بھی پھیلائے گا اور خون بھی بہائے گا۔ تھوڑی زحمت کر لیں، آیات کو سنیں پھر انشاءاللہ میں کوئی نتیجہ دوں گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، اور اپنے لیے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مالک ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ چلیں پھر سوال کر لیتا ہوں آپ کی پریشانی کا حل دینے کے لیے۔ میں عباس شاہ جی سے کہتا ہوں کہ عباس بھائی، جواد صاحب جو ہیں اگر آپ اس کو پڑھائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا، جبکہ میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، میں بڑی اتحاد کی بات کرتا ہوں، امن کی بات کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولو، بڑے یار کلمہ چہرے بیٹھ۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں زیادہ سوٹیبل پرسن ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، I am better than جواد بھائی، so give me opportunity، مجھے چانس دو، مجھے پڑھاؤ۔ یار ملو نا، آیت کے ساتھ لنک تو کرو ذرا۔ اب اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتے کہہ رہے مالک اگر اس کو خلیفہ بنائے گا تو یہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ جملہ ابھی آگے ہے، اپنی سماعتوں کو ذرا بلند کرنا۔ پتہ چلا کہ خلافت مسئلہ اتنا حساس ہے کہ فرشتے جیسی معصوم مخلوق بھی خاموش ہے۔ یہ نہیں معلوم کون پہنچ سکا کون نہیں، فرشتہ ہے معصوم، وہ بھی نہ چپ رہ سکا۔ تو تم بنی آدم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو کیا کہا؟ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے ابھی اللہ کا اور فرشتوں کا۔ پھر مالک نے کیا کہا؟ پروردگار فرمایا، کیا کہا؟ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ منزل تو ابھی آگے ہے، یہ تو آپ کو بیدار کرنے کے لیے تھوڑی سی زحمت دی ہے۔ اب آیا ہے مشکل مرحلہ، تھوڑا سا میں نے سماعت کو اور بہتر کریے گا۔ کیا کہا؟ قرآن وہی آیت، اگلی آیت، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جن کو تھوڑی بہت بھی عربی سمجھ آتی ہے۔ اور کل والی بات میں نے عرض کیا تھا، کیا؟ اور جب اللہ نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا۔ پیچھے والے حضرات کوئی ناراضگی ہے؟
بولو روز آپ ماشاءاللہ سیٹ بک کر لیتے ہیں اور پھر بولنے سے تو آپ بالکل ہی کتراوی سارے ہلا دیں. حق دائما نعرہ ہاتھوں کو اٹھا لیا کریں آواز کچھ بھی میرے لیے نہیں ذکر کے لیے تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات پہنچ رہی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جواد بھائی آج میں نے اس مجمع کا امتحان لینا ہے, میں ہر سماعت کو تولوں گا. کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر جب اللہ نے آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا. بڑے علمی چہرے میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں جو مجلسیں بھی سنتے ہیں کتابیں بھی پڑھتے ہیں. صاحبان معرفت, ان سے خطاب ہے, جاؤ جا کر تسنن اور تشریح دونوں کی تفسیر کو پڑھو کہ یہ اسماء کے لیے کیا تشریح کی گئی. جہاں اسماء سے مراد کیا, بچوں کے لیے عرض کر دوں, اسماء اسم کی جمع ہے. اسم انگلش میں نیم کو کہتے ہیں, and asma is the plural of name. So if there is one name, it will be name. If there are more names, then it will be asma. So there are few names of which the teachings were given to Adam by God. اللہ نے ان ناموں کی تعلیم دی. کریں زحمت کریں, وہ نام بتائے, اللہ نے بتائے, کوئی اور بتا بھی کیسے سکتا تھا. آدم کو سارے ناموں کا علم دے دیا. بھئی کیوں دیا؟ میری عادت ہے کہ میں بالکل گہرائی میں جاتا ہوں بات. کیوں دیا؟ چونکہ اللہ ہے عادل. نہیں پہنچی, میں آسان کرتا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پر قادر ہے. جو چاہے کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی باؤنڈری, کوئی لمیٹیشن, کوئی ایکسیپشن کچھ نہیں. وہ چاہتا ڈائریکٹ خلافت دے دیتا, لیکن یہ اس کے تقاضائے عدل کے خلاف تھا. کیوں؟ کہ فرشتوں کی دلیل درست تھی. کیوں کہ انہوں نے کہا یہ انسان خون بہائے گا, باہر آئے, فساد پھیلائے گا, پھیلا رہا ہے. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, کر رہے ہیں, ہم باقی بیان کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے تقاضائے عدل کے خلاف تھا کہ اللہ ڈائریکٹ خلافت دے دیتا. کہا نہیں, میں ایک امتحان رکھوں گا, جو اس امتحان کو پاس کرے گا, the one who will pass in this examination, he will get the خلافت. تو امتحان کیا رکھا؟ جب علم دے دیا, قرآن کہہ رہا ہے ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر اللہ نے آدم کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. مجھے تو تھا کہ شاید آپ قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں, آپ تو بور ہو رہے ہیں کچھ بندے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حیدری یا علی. پیچھے والے حضرات آج آپ ادھر ہی بیٹھے رہنا جب تک سارے نہیں نہ بولو گے. انشاءاللہ میں آج آپ کو بلا کے چھوڑوں گا. کیا ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر ملائکہ کے سامنے آدم کو پیش کیا. یہ ہے ایگزامینیشن سینٹر. ملائکہ, آدم, امتحان شروع. پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ پھر قرآن سے سورہ بقرہ سے اگلی آیت, انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. آیت کے اس آیت بالخصوص ایک لفظ پہ توجہ بھی اور ذہن میں بھی رہے, کیونکہ میں نے ایک ورڈ کو ڈائسیکٹ کرنا ہے, شاید اسی پہ آج گفتگو تمام ہو جائے. کیا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, مجھے یہ نام بتاؤ. میں پھر عربی بھی پڑھتا ہوں, اشارہ بھی کرتا ہوں, ترجمہ بھی کرتا ہوں. انبئونی باسماء ہؤلاء,
یہ اشارہ مقصد کے لیے کیا، آگے کام آئے گا نتیجے پہ. مجھے یہ نام بتاؤ، ہا اولائی، یہ نام بتاؤ. فرشتوں سے پوچھا گیا. چلے آپ کی مشکل کو آسان کروں، ایک منزل جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. جیسے ہی فرشتوں سے سوال ہوا، ہاتھ کھڑے، سب کے سب کہنے لگے کیا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا وانك انت العلیم الحکیم. مالک ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے ہم کو دیا. اچھا جملہ ذہن میں آ گیا، کروا دیا. فرشتے تھے معصوم مخلوق. تھوڑا بیدار ہونا، کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہے کیا؟ معصوم، منافقت سے پاک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہنچنا کوشش کرنا. معصوم، اسٹریٹ اوے امتحان ہوا، جیسے ہی چیلنج ہوا فوراً کہا نہیں مالک یہ ہمارا کام نہیں، جو تو کہے، تو بہتر جانتا، تو عالم، تو حکمت والا. میں کہتا ہوں وہ فرشتے تھے، معصوم تھے، ان کو پتا چل گیا خلافت ہمارے بس کی بات نہیں اور انکار کر دیا. مگر غدیر میں جب نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تو بندوں نے منافقت سے کام لیا. آگے بخن بخن تو کہا مگر دل سے تسلیم نہیں کیا. یہ ہے ڈیفرنس. اچھا ابھی تک آپ لوگوں نے بکھرے ہوئے نعرے لگائے ہیں، نو پرابلم. اگلی منزل ایسا نعرہ نہیں چاہیے، خاموشی سے بے شک سنو، نعرہ لگاؤ تو یونٹی کے ساتھ. کیا کہاں پہنچا؟ آیت بتاؤ کس آیت پہ تھا؟ کیا کہا؟ ہم نہیں جانتے. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا وانك انت العلیم الحکیم. اب رخ کیا آدم کی طرف. قال یا آدم انبأهم باسماء فلما انبأهم باسمائهم. اللہ نے آدم سے کہا آدم اب تم ان کو وہ نام بتاؤ. ذہن میں رہے امتحان ہو رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے فلما، پھر جب آدم نے ان کو وہ نام بتا دیے. میرے حیران سامعین بتاؤں کہ وہ نام کیا تھے، پھر جاؤ اپنی مرضی کی کتاب اٹھا کے پڑھ لینا. شیعہ سنی سب مورخین اور مفسرین نے لکھا کہ آدم سے جب وہ نام پوچھے گئے تو آدم نے ہاتھ باندھ کے کہا مالک انت المحمود ھذا محمد انت الفاطر السماوات والارض ھذا فاطمہ انت المحسن ھذا الحسن انت قدیم الاحسان وھذا الحسین. توڑ دے زندہ. اچھا جب نام بتا دیے، تھوڑی میں ساتھ توحید کی دوز بھی دیتا ہوں، وقت کی ضرورت ہے. اچھا جب نام بتا دیے نا، میں نے کہا تھا اگر ویسا خلافت ملتی تو تقاضا عدل کے خلاف تھا. اب جب امتحان پاس کر کے، میں مثال دیتا ہوں پھر سے. جب بچے چھوٹے چھوٹے اسکول جاتے ہیں نا، اگر بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو اس کو اگر ویسے کپ خرید کے دیا جائے نا بچے خوش کرنے کے لیے، ماں باپ خوش تو ہوتے ہیں کہ چلو بچہ رو رہا تھا خوش ہے، لیکن دلی خوشی نہیں ہوتی تو جو ہے. لیکن وہی اگر وہ پوزیشن لے کے محنت کر کے کامیاب ہو کے اپنی محنت سے کپ لے کر آئے نا، پھر اس کے
گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, بچے کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو ادھر بھی امتحان آدم نے پاس کیا, پھر خلافت ملی, تو پھر آدم بھی خوش ہوا اور اللہ بھی خوش ہوا. اور قرآن کہتا ہے پھر مالک نے فرشتوں سے کہا کیا الم اقل لکم, مجھے تھا کہ اتنا پہنچیں گے, اتنی کو سمجھیں گے عربی آپ, کیا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی ہر شے کو جانتا ہوں, وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو, وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امتحان پاس کیا کیسے؟ کیا کہا ہاؤلائی ہاؤلائی. اب جب میں اس آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں نے کوشش کی کہ یہ ہاؤلائی کو تو ڈھونڈا جائے گا. میں نے کہا تھا نا وہ اشارہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاؤلائی کون ہے. تو جو ہے کتنا وقت ہے میرے پاس, کیونکہ مجھے ذکر مسائل بھی کرنا ہے. اتنا تو میرے پاس آج فضائل کے لیے ٹائم ہے, اگر ہے تو مجھے یہ بات پوری کرنے دیں. بسم اللہ. ہاؤلائی, جلدی چلیں, تھوڑی زحمت فرمائیں, ساتھ ملے. ہاؤلائی, میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ ہاؤلائی ہے کون کہ جن کی وجہ سے آدم کو, ہمارے باپ کو خلافت مل رہی ہے. ایک مرتبہ میری نظر پڑی, ایک چادر ہے. میں نے کہا بیدار ہوں تاکہ میں جلدی منزل کو طے کروں. ایک چادر ہے اور خاتم الانبیاء نے چادر کے کونوں کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا اللہم, لفظوں پہ غور, اب ٹوکوں کا نہیں, اللہم انا ہاؤلائی اہل البیت خاصتی و حامتی لہمہم لہمی و دمہم دمی یولمونی ما یولمہم و یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن و حاربہم و سلم لمن و سالمہم انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و غفرانک و رضوانک علیہ و علیہم و عذہب عنہم الرجس اہل البیت و یطہرہم تطہیرا. سارے مل کے یہ میری, آپ نے تو سمجھ لیا, ان بچوں کا کیا کروں, ترجمہ تو کرنا ہے. کہا پروردگار میری طرف دیکھو, میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا کہ پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں. پھر اس لفظ پہ بھی غور رہے, یہ میری اہل بیت ہیں. اور صرف اہل بیت کہہ کے خاموش نہیں ہوئے, پیغمبر نے پورا تعارف دیا. جیسے غدیر پہ صرف من کنتم مولا نہیں کہا, بلکہ پورا تعارف دیا. کہا یہ میری اہل بیت ہیں, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا جسم میرا جسم. یہ مجھ سے, میں ان سے. جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی, جس نے ان کو غم دیا اس نے مجھے غم دیا, جس نے ان سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی, جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر کہا پروردگار اب تو بھی ان پر اپنی رحمتیں بھی بھیج, برکتیں بھی بھیج, رضوان بھی بھیج, غفران بھی بھیج. اور مالک یہ ہے میری اہل بیت, رحمتیں برکتیں بھیج کر وَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا. سب کچھ بھیج کر ان کے گرد دائرہ تطہیر لگا دے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ میری اہل بیت وہ نہیں جن کو دنیا
سمجھتی ہے بلکہ میری اہل بیت وہ ہے جو اس چادر فاطمہ کے پتہ چل سکے کہ اہل بیت وہ نہیں جو گھر کے اندر ہے بلکہ وہ ہے جو چادر کے اندر ہے. اچھا یہ تو پیغمبر نے کہا, اب مالک نے کیا کہا؟ کہا فوراً انی خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنتے, آپ کا مزاج کیا ہے. انی خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین تحت الکسا. کہا میں نے زمین بنائی تو ان کے لیے, آسمان کی چھت بنائی تو ان کے لیے, سمندر بنائے تو ان کے لیے, زمینیں بنائی تو ان کے لیے, آسمان میں سیاروں کو چرا تو ان کے لیے, سیاروں کو حرکت دی تو ان کے لیے, پانی کو فراوانی دی تو ان کے لیے. کہا یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا. نتیجہ سننا مجھے نہیں پتا آپ کا سماعتی معیار کیا ہے, کون بندہ موجود ہے, کون بندہ ذہنی طور پر موجود نہیں. کہا پوری کائنات ان کے لیے بنائی, ان کی محبت میں آئی. میں کہتا ہوں 14ویں صدی کا جاہل ملا, تیری مت ماری گئی ہے, تجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اللہ جو پوری کائنات ان کی محبت میں بنا دے تو خلافت کیا تیرے باپ کی بنا. میں نے آج کی زحمت کو تمام کر دیا, چونکہ مجھے احساس ہے اور ابھی تک میں نے اپنے وقت سے تجاوز نہیں کیا روزانہ مجالس میں, تو آج چونکہ مرحلہ ایسا تھا کہ بات کی تکمیل بھی کرنی تھی, تو انشاءاللہ یہیں سے آگے کل یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. 6 محرم ہے اور بالخصوص ان ایام میں ہم حاضر ہی پرسہ دینے کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کے عزادار اور ماتمی بیٹھے ہو, لاکھ دریا بہا دیے جائیں فضیلت کے, مگر تب تک مقصد مجلس پورا ہی نہیں ہوتا جب تک جناب سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ نہ دے دیا. سلامت رہیں وہ صدائیں جو بلند ہوئی. میرا بھائی شرما کے نہ بلند آواز سے گریہ کرنا, اور جس کا عقیدہ اجازت ہے بے شک ہاتھ سینے پہ لے, ہاتھ کو پیارا نہ کرنا. بہت بڑی شہادت قبلہ. آج میں کربلا کی اس شہید کی شہادت کے چند جملے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, جو عمر میں تو سب سے چھوٹا ہے
मगर शहादत सबसे बड़ी। मैं जब ये शहादत पढ़ रहा था, मक्तल पढ़ते पढ़ते 3 मरतबा मेरी आंखों से आंसू जाए। लेकिन 10 रजब को ये शहजादा दुनिया में आया। जल्दी नहीं करनी जवाब भाई, मुझे तफसील से थोड़ा मसाइब पढ़ना है। मेरे ये जवान दोस्त मुझे रोज कहते हैं कि किबला मसाइब तफसील से बयान, मसाइब तफसील से बयान करूंगा, पुरसा भी जी भर के दे देगा। 10 रजब को ये शहजादा दुनिया में आया और 10 मुहर्रम को इस शहजादे की उम्र थी 6 माह, सिर्फ 6 माह। करबला का सबसे छोटा शहीद, मगर कारनामा सबसे बड़ा किया। रोजे आशूर जब मौला हुसैन ने सदा बुलंद की ना, क्या हल मिन्ना सिरयनसुरना, है कोई जो मुझे हुसैन की मदद को आए। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को आजाद करना मेरा भाई। अभी झूला बरामद होगा थोड़ी देर के बाद। अज़ादारों, ये सदा इस शहजादे ने झूले में सुनी। जब देखा कि मेरे बाबा को मदद की जरूरत है, एक मर्तबा नन्हे शहजादे ने झूले में करवट बदली, खुद को झूले से गिराना चाहा ताकि मालूम पड़े कि बाबा मैं असगर हाजिर हूं। अजरुकुम अल्लाह। जनाब सैयद अजीम अजरता करे भाई, सुनते आना, रोते आना, बस पुरसा देते आना। एक मर्तबा सैयद शोहदा ने 6 माह के लाल को अपने हाथों पे उठाया, दश्ते करबला में लेकर आए। आवाज देकर कहा, कोई है जो इस मासूम बच्चे के लिए 2 घूंट पानी के दे दे। अजरुकुम अल्लाह। परेशान हो के ना बैठ, कोशिश कर, अगर रोना नहीं आ रहा रोने वाली शक्ल बना ले। मुझे नहीं लगता इस शहादत में कोई आंख ऐसी महरूम रह जाएगी आंसुओं से। जब पानी मांगा ना, अज़ादारों, मालूम है कि उम्मते मुस्लिमा ने पानी के बदले में क्या दिया। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, मैं पहली मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। हुसैन के हाथों पे है असगर। जब पानी मांगा, इस मर्तबा उम्रे साद, खुदा इस पर लानत करे, जो यजीद के लश्कर का सिपाही सालार था, ये हुरमला की तरफ देख के कहता है, हुरमला देखता क्या है, हुसैन ने पानी मांगा है, जवाब दे। बस अज़ादारों, मैं एक एक जुमला हर मंजिल का कहता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। इस लईन ने अपने तुर्किज से ऐसे तीर का इंतखाब किया जो उस दौर में अरब जानवरों को नहर करने के लिए कोशिश कर, अपना हाथ सीने पे ले आ। बस अज़ादारों, इसने उस तीर को कमान में रखा, एक मर्तबा तीर खींचा और चाहा के तीर चलाए, इसके हाथ लरज गए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब ये मंजर एक बीबी ने खेमे से पर्दे को उठा के देखा, उस बीबी ने बार बार कभी तीर को देखा, कभी कमान को देखा, कभी अपने शेर खान बच्चे को देखा, कभी रुबाब ने शबीर को देखा। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की बाजर दे, बुलंद करना अपनी आवाजों को, अज़ादारों, देते आना पुरसा। बड़ी अजीब शहादत, बहुत बड़ी शहादत है मेरी नजर में, इससे बड़ी शहादत कोई। 6 माह का बच्चा भूखा और प्यासा हुसैन के हाथों पर, दूसरी तरफ तीर वो जो जानवरों को ज़िबा करने के लिए चलाया जाता था। अज़ादारों, इस मर्तबा जब इस लईन के हाथ लर्जे, उम्र साद पूछता है कि हुरमला, तुझे हुआ क्या है? तू तो बहुत बड़ा निशानेबाज है, आज तेरे हाथ क्यों लरज रहे हैं? जुमला सुनोगे अज़ादारों?
یہ لعین کہتا ہے خاموش ہو جا، تجھے کیا معلوم میں جب جب تیر چلانے لگتا ہوں مجھے کالے برقعے میں ایک بیٹی نظر آتی ہے جو یہ روتے ہوئے کہہ رہی ہے اس معصوم بچے نے تیرا کیا بگاڑا، اس معصوم کو نہ کچھ کہنا۔ اجرکم اللہ، مولا کے عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھو، ماتم کی گھڑی عزادارو، جو چاہتے ہیں اس کی دعا قبول ہو، آج ہی بھر کے پوچھا ماتم کر۔ کیا کہا؟ تیر چلا اس مرتبہ۔ اس لعین نے اپنے حوصلے کو بڑھاتے ہوئے اس مرتبہ جب تیر کھینچا، عزادارو رباب نے دیکھا کہ تیر اصغر کی طرف آ رہا ہے۔ رباب نے صدا دے کے کہا اصغر خبردار تیر تیرے بابا کو نہ لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے دیتے آنا برسا کہا اصغر وقت کے امام سے خبردار۔ عزادارو اس ننے بچے نے جب ماں کی یہ آواز سنی، ایک مرتبہ تیر کو اپنے ہاتھ طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اصغر نے بابا کے ہاتھوں پہ کروٹ لی، تیر اصغر کے ایک کان سے ہوتا ہوا دوسرے کان سے گزر گیا۔ بلال حسن، بلال حسن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماتم میرے بھائی۔ جس کے سینے میں دل ہے، اگلا جملہ اس کے لیے ہے جو اب تک نہ رو سکا۔ سوچ مت، یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ مالک جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دینا، جو چاہتا ہے جس کی دعا قبول ہو بس گریا کر حسین کو اصغر کا صدقہ دے کے مانگ۔ بس عزادارو اس ننے کو جب تیر لگا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ آواز دے کر کہا بابا میں نے کیا اکبر سے کم وفا تو نہیں کی؟ اجرکم اللہ، کہا بابا میری ماں کو کہیے گا میں نے پوری کوشش کی کہ تیر آپ کو نہ لگے، مگر اماں سے کہنا اصغر کا گلا چھوٹا تھا، ظالم کا تیر بڑا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک اور منزل طے کر لو۔ جب مولا حسین کی بازو میں یہ تیر پیوست ہوا، بڑی آسانی سے جملہ سن لیا، عزادارو یہ تیر اصغر کے گلے سے ہو کر بازو میں پیوست ہوا۔ اب اصغر مولا کے ایک ہاتھ پر، اب دیکھنا میری طرف، اپنا ذہن ذرا کربلا میں تو لے کے جا۔ حسین اکیلا کھڑا ہے، 6 ماہ کا لال ہاتھوں پر ہے، تیر گلے میں پیوست ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ چاہا کہ دوسرے ہاتھ سے اصغر کے گلے سے تیر کو نکالے۔ اے غربت، 6 ماہ کا بچہ اولاد والے بیٹھے ہو بھائی، چاہا کہ تیر کو نکالے۔ مولا نے ایک مرتبہ یا علی کہہ کر تیر کو نکالنا چاہا، اصغر تیر کے ساتھ بلند ہوا۔ سینہ پیارا نہ کر، جی مار کے برسا دے، یقیناً جناب سیدہ تشریف لائے، چاہا تیر کو نکالا تھا۔ 3 مرتبہ مولا نے ایسے کیا، اصغر تیر کے ساتھ بلند ہوا۔ اب جملہ سنا گیا زرارو، ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا اصغر میں تیرا بوڑھا باپ ہوں، اگر تو ایسے تڑپے گا میں تیر نہیں نکال پاؤں گا۔ کہا اصغر میں ابھی اکبر کے
अभी पर्ची निकाल कर आया हूँ, थोड़ा सा सब्र कर, असगर मेरा इम्तिहान न ले। अज़ादारो, इस शहजादी का जवाब सुनोगे? कहा पापा अच्छा ये बात है। कहा पापा इस मर्तबा आप तीर निकाले मैं सांस भी न लूंगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, इस मर्तबा मौला ने या अली के तीर निकाला, असगर के गले से खून का दे पुरसा जी भर के दे पुरसा। इमाम सादिक दुआ फरमाते हैं, एक हदीस याद आ गई अज़ादारो, इमाम सादिक फरमाते हैं लिकुल्लि सिर्रुन सवाबुन इल्ला दमा फीना, कि हर शय को छुपाना सवाब है सिवाय हम हमारे मसाइब के। जो मसाइब आले मोहम्मद पर गुजरे उनको खुलकर बयान किया करो। अज़ादारो, इतनी अजीम शहादत है। मैं बहुत सी रिवायत छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए कि पुरसा दे सको जिसके लिए हम हाजिर हुए हैं। अभी तक जो बंदा गिरिया ना कर सका, इस अजीम शहादत के सदके में मालिक साहब की हाजात को पूरा करें। कोशिश करो सारे मिलके आज हुसैन को पुरसा दो, बल्कि उस बीबी को पुरसा दो जिसकी करबला में गोद भी उजड़ गई। अल्लाह, मात भी बैठो भाई, एक मर्तबा जनाबे सैयद शोधा ने वो खून अपने हाथों पे लिया, आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कबूल करने से इनकार कर दिया, जमीन ने बर्दाश्त ना किया। हाय मज़लूमियत हुसैन की। करबला के मैदान में हुसैन अकेला खड़ा सोच रहा कि इस खून का क्या करूं। करबला की जमीन पर ज़लज़ला आया, हुसैन ने मदीना का रुख किया, कहा नाना मैं क्या करूं, आसमान कबूल नहीं करता, जमीन बर्दाश्त नहीं करती। एक मर्तबा एक बीबी ने आकर सैयद शोधा के कांधे पे हाथ रखा, आवाज देकर कहा मेरा हुसैन माँ ज़हरा अपनी आवाजों को आजाद करो। बस दो जुमले और मुझे तैयारी कर लेना भाई। जब मौला ने तीर को निकाल लिया, औलाद वाले बैठे हो, बच्चे होंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे, सोचो वो बाप क्या करे, वो कहाँ जाए, वो खून किधर ले जाए। एक मर्तबा मौला ने वो खून अपने चेहरे पे मला। अज़ादारो, ज़हन में रहे कि हुसैन वो करबला में जो हर बंदे का, हर शहीद का जनाजा उठा के खैमों में लाया। उन जनाजों में अली अकबर का जनाजा भी था, उन जनाजों में 13 साला कासिम का जनाजा भी था, उन जनाजों में औनो मोहम्मद का जनाजा भी था। वो जनाजे हुसैन पर वजनी ना थे, मगर ये 6 माह के लाल का जनाजा हुसैन के लिए इतना वजनी हो गया कि जब खैमे के दरवाजे के पास आया तो 7 चक्कर काटे और फिर आगे बढ़े तो कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर्दा हटा, हुसैन पीछे हटे, काल जंब कलाओही व तस्लीमन li अमरिही, कि मैं उसकी रला पे राजी, मैं उसके अमर पे
مدینے واپس پہنچا. جملہ سن لینا, جب واپس پہنچا تو رباب ساری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ رباب چھاؤں پہ کیوں نہیں جاتی؟ بی بی رو کے کہتی ہے کہ میرا شہید ایسا کہ کربلا میں ایسے کوئی اور شہید نہیں ہوا. کہاں میرے جھنڈے کو 3 مرتبہ کیا گیا. حسین کے ہاتھوں پر دوسری مرتبہ شام غریب آگے. جب ایک لعین نے زمین پہ نیزہ مارا, نیزے کے ساتھ بلند ہوا. معذرت کر لے آپ جملہ. جب نیزے کے ساتھ اصغر کا بدن بلند ہوا, عزادہ بی بی کہتی ہے تیسری مرتبہ میرے شہزادے کو اس وقت ذبح کیا گیا جب اس لعین نے اصغر کا سر کاٹنا تھا. لعین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا اور خنجر نکالا. ننھے گلے پر خنجر چلایا اور چھوٹا سا گلا نوکے نیزہ. یا حسین